جب کوئی چارہ کار نہیں تو گزارا کرو۔ یہ بات میں نے ایک نوجوان سے کہی جو ذیابطیس کا پیشنٹ تھا اور پھیکی چائے پیتا ہوا برے برے منہ بنا رہا تھا اور انتہائی افسردہ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہ افسردگی تمہاری اس بیماری میں تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یا اس طرح افسردہ ہونے سے چائے میٹھی ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اسے کہا جب کوئی چارہ کار نہیں تو گزارا کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زندگی کے تمام معاملات ہماری مرضی کے مطابق طے نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اوقات ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر آپ کہیں پہ اپنی پسندیدہ جاب کے لیے انٹرویو دینے گئے ہیں، انٹرویو کی تیاری کے باوجود آپ وہاں سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور پھر آپ نے کہیں اور رجوع کیا اور وہاں پر آپ کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک اچھی خاصی جاب مل گئی، تو پھر آپ کو جو مل گئی ہے اس پہ گزارا کرنا چاہیے۔ اگر کہیں آپ نے کسی لڑکی کے لیے پرپوزل بھیجا اور آپ کو رد کر دیا گیا اور کسی اور کو وہاں پر قبول کر لیا گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے؟ لیکن اکثر لوگوں کو مسائل کے یہ دو ٹوک حل پسند نہیں ہوتے۔ وہ ہر مسئلے کا حل دائمی افسردگی، انتہائی افسوسناک صورتحال میں رہ کے اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور ہر ایرے غیرے کے پاس جا کے شکایت اور شکوہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ انداز فکر نہ تو ان کی کھوئی ہوئی اشیاء انہیں دلاتا ہے اور نہ ہی ان کی قسمت تبدیل کر سکتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو حالات کے دائرے پہ ڈھال لیتا ہے اور پھر آخرکار وہ صورتحال کی تبدیلی پر قادر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اکثر ایسی زندگی کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نے چاہا نہیں ہوتا، تو ضروری یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اس چیز کو چاہنے لگے جو ہو رہی ہے۔ میرے ایک عزیز میرے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہوں نے بتایا کہ میں مسجد کی تعمیر کر رہا تھا اور مسجد کی تعمیر میں پیسے کی کمی واقع ہو گئی۔ میں بہت بڑے ایک بزنس مین کے پاس گیا، اس نے میری خوب خاطر مدارت کی اور آتے ہوئے میری مدد بھی کی، لیکن جب میں اٹھ کے چلنے لگا تو اس نے 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے لیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ دوا کس چیز کی کھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 10 سال سے نیند لے نہیں سکا، میں سو نہیں سکا، میں نے اپنی نیند لینے کے لیے یہ دوائیاں کھا رہا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر بڑا پریشان ہوا۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ہم ایک ایسی سڑک سے گزر رہے تھے جو زیر تعمیر تھی۔ یہاں پہ جنریٹرز لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے روشنی پرووائڈ کی جا رہی تھی، اور ان جنریٹرز کی آواز اس قدر تھی کہ ارد گرد کے علاقے میں دور دور تک اس جنریٹر کی آواز اتنی تھی کہ ارد گرد کے علاقے میں دور دور تک ان کا شور سنائی دے رہا تھا۔ لیکن ان جنریٹر کا غریب چوکیدار زمین پر چند اخبار بچھا کر بڑے مزے سے گہری نیند سو رہا تھا۔ اصل میں وہ اس پر شاکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا۔ اس لیے اس چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجئے جو ہمارے چاہنے کے باوجود ہمیں نہیں ملی۔ جو ملا ہے اسے احسن طریقے سے استعمال کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔